جولائی 2023 دا بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے وشات کو بخیرت۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو آج 5099 دن مکمل ہو گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا لاپتہ عبدالحمید زہری کو بازیاب کرنے کا مطالبہ۔ مختلف اوقات میں پی ٹی ایم کے افراد لاپتہ۔ پنجگور دکان میں سلنڈر دھماکے سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ شام میں ڈرون حملہ، داعش کا رہنما ہلاک، پینٹاگون کی تصدیق۔ تفتان اپنے حق کے لیے ریلوے کا ہر نظام جام کرنے میدان میں نکلیں گے ملازمین۔ ہرنائی ٹرکوں کو چلانے کے خلاف شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن، تمام بازار بند رہے۔ بلوچستان فائرنگ اور مختلف حادثات میں 9 افراد ہلاک، خاتون سمیت 7 زخمی۔ ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بند کی جائے، بی این پی بلوچستان بھر احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے۔ پنجگور چتکار میں پنکچر کی دکان میں گیس سلنڈر کا دھماکہ، ایک شخص ہلاک، ایک زخمی۔ ذرائع کے مطابق مین روڈ چتکار میں پنکچر کی دکان میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے نظام ولد اسا جان بحق اور کفایت اللہ ولد عطا اللہ زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق دونوں افراد پنکچر کی دکان میں کام کرتے تھے۔ اتھل سے سیاسی اور سماجی کارکنان اللہ داد بلوچ، نور خان بلوچ، امان اللہ بلوچ سمیت خواتین نے بھی کیمپ میں اظہار یکجہتی کی۔ وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا، بلوچستان میں پاکستانی آرمی اور اس کے خفیہ اداروں کے مظالم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ماما قدیر بلوچ نے کہا، بلوچ خواتین کو پاکستانی آرمی اغوا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی سینکڑوں عورتوں بچوں کو مختلف علاقوں سے اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے۔ کیچ بولان مشق آوران توتک میں گھروں کی لوٹ مار کے بعد جلانا اسی سلسلے کی کڑی ہے جو بنگلہ دیش میں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر آج عام و خاص بلوچ کو، جس میں بزرگ، تعلیم یافتہ نوجوان کو خفیہ ادارے ایف سی سی ٹی ڈی کے اہلکار جبری اغوا کے بعد شدید تشدد کرنے کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشوں کے پھینکنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کا آج بھی بلوچ سرزمین پر جاری قابض کا یہ ظلم سری لنکا، فرانسیسی، امریکی، برطانوی اور خود پاکستانی بربریت کی یادوں کو از سر نو دہرا رہے ہیں۔ شال کے علاقہ سریاب میں کمرانی روڈ پر موٹر سائیکل چھیننے کی واردات کے دوران باپ بیٹے عبدالکریم اور اعجاز احمد ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے خلاف لوگوں نے نعشوں کے ہمراہ کمرانی روڈ بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ واردات میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ لورالائی کے علاقے کلی شبوزئی میں زمین کے تنازع پر 2 گھرانوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ فائرنگ سے جمال خان ساکن کلی شبوزئی ہلاک، جبکہ زخمی گل محمد اور عبدالحکیم زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی باپ بیٹے بتائے جا رہے ہیں۔ مزید کارروائی متعلقہ انتظامیہ کر رہی ہے۔ نصیر آباد نواحی علاقے کبو شیر خان میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جس میں باپ ہلاک، بیٹی زخمی ہو گئی۔ وقوع کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ گوادر مکران کوسٹل ہائی وے پر بسول کے قریب ٹرک الٹ گئی، جس میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں ٹرک پر سوار 3 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر ٹرک کے گرنے سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ تالبندین آر سی ڈی شاہراہ پر ٹریفک حادثہ میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ دری اسناس مستونگ قلی فیض آباد میں شادی کی تقریب میں جھلس جانے والا بچہ محمد ولد نذیر احمد جان کی بازی ہار گیا۔ شال مشرقی بائی پاس تھانہ کی حدود میں نامعلوم افراد نے خنجروں کا وار کر کے جمیل احمد اور جلیل احمد نامی 2 افراد کو زخمی کر دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جنوبی ایشیا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ادارے نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جبری گمشدگی کے شکار عبدالحمید زہری کو تلاش کرنے میں ان کے اہل خانہ کی مدد کریں۔ اگر عبدالحمید زہری ریاستی اداروں کی تحویل میں ہیں تو انہیں منظر عام پر لا کر عدالتوں میں پیش کریں۔ ادارے نے اپنے ٹویٹر پر جاری اس بیان میں کہا کہ اگر ان پر کوئی الزام ہے
اور انہیں حراست میں رکھا جاتا ہے تو اس دوران قانونی طریقہ کار اپناتے ہوئے اسے شہری عدالت میں پیش کر کے منصفانہ ٹرائل کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ سزائے موت کا سہارا لیے بغیر اور مناسب عمل کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ یاد رہے، زہری خوزدار کے رہائشی عبدالحمید زہری 10 اپریل 2021 کو کراچی سے جبری گمشدگی کا شکار ہوئے تھے۔ عبدالحمید کے لواحقین کے مطابق انہیں پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے سندھ پولیس کے ہمراہ گلستان جوہر کراچی میں واقع ان کے گھر سے شناخت کے بعد گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے۔ عبدالحمید کی اہل خانہ گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے اپنے والد کی بازیابی کے لیے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ انہوں نے سندھ حکومت اور انسانی حقوق کے اداروں سے والد کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب ذاکم وزیر، عبدالرحمان وزیر اور جلال وزیر، جن کو 30 مئی شمالی وزیرستان میر علی سے آرمی نے گرفتار کیا تھا، جو کہ ابھی تک آرمی کے پاس ہیں اور انہیں اب تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان افراد کی بازیابی کے لیے پی ٹی ایم نے عید سے پہلے 25 دن کا دھرنا دیا، پر انتظامیہ نے 1 ہفتے کا وقت مانگا اور دھرنے کو ختم کروا دیا۔ مگر پھر ہفتہ گزرنے کے بعد پی ٹی ایم کے ایک نامور ساتھی گیلامن وزیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گیلامن وزیر کو 4 جولائی پشاور ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے دوست کو رخصت کرنے کے لیے گئے تھے۔ قریبی ذرائع کے مطابق انہیں وزیرستان آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی ورڈ کی کشیدہ صورتحال کے خلاف خوزدار، نوشکی، حب، واشق، مستونگ، سورات، قلعہ سیف اللہ، ڈیرہ مراد جمالی، کیج، سبی اور گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاج میں شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ورڈ کا مسئلہ سیاسی ہے، انہیں قبائلی رنگ دے کر ذمہ دار بلوچستان کی سیاست سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی این پی کو بلوچ قومی جدوجہد کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن بی این پی اپنے قومی جدوجہد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اور بلوچستان کی سیاسی قومی جماعتیں مسئلے کے حل کے لیے سامنے آئیں۔ ورڈ کا مسئلہ خالصتاً سیاسی ہے، اسے وہ لوگ قبائلی رنگ دے رہے ہیں جو نہیں چاہتے بلوچستان امن کا گہوارہ بنے۔ انہوں نے کہا، سردار اختر مینگل بلوچ قوم کی امید ہیں۔ مقتدر حلقے بلوچستان میں جاری سیاسی اکابرین نواب اکبر بگٹی اور دیگر کے ساتھ پیش آنے والے ثانیہ سے سبق سیکھیں۔ بلوچستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نیک شگون ثابت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ورڈ میں ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بند کی جائے اور بلوچستان کو مزید کشت و خون کی طرف دھکیلنے سے باز آیا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم اس ملک کے ماننے والے ہیں، جمہوریت، آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ اس ملک کے آئین اور قانون جمہوری فریم ورک میں رہتے ہوئے بی این پی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے اور اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد جاری رکھے گی۔ بلیٹن کے آخر میں بین الاقوامی خبریں۔ اسرائیل میں احتجاج پھر زور پکڑنے لگا، 1,80,000 لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آنے میں کافی وقت لگے گا، بائیڈن۔ پوتین کے وارنٹ گرفتاری کے باوجود برکت سربراہ اجلاس بالمشافہہ منعقد ہوگا، جنوبی افریقہ۔ اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کے دھڑن تختہ کو روکنے کے لیے کام کرے گا، دفتر نیتن یاہو۔ شام میں امریکہ کے ڈرون حملے میں داعش کا سربراہ ہلاک۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے نام نہاد عدالتی اصلاحات منصوبے کے خلاف احتجاج پھر زور پکڑنے لگا۔ اس منصوبے کے خلاف لگاتار 27ویں ہفتے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہفتے کے روز معمول سے زیادہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مرکزی مظاہرہ تل ابیب میں کیا گیا، دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ نیتن یاہو کی حکومت کی متنازع عدالتی اصلاحات منظور کرنا چاہتی ہے۔ اس ہفتے مظاہرین کی تعداد حالیہ ہفتوں سے کئی شرح بڑھ گئی۔ مظاہروں کے منتظمین نے کہا کہ تل ابیب میں 1,80,000 افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس نے مظاہرین کی تعداد کے متعلق وضاحت جاری نہیں کی۔ اصلاحات کے مخالفین جنوری سے ہر ہفتے کی شام کو مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی احتجاجی تحریکوں میں سے ایک تحریک بن گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے تل ابیب میں مظاہرین کی تعداد کا تخمینہ 1,50,000 لگایا ہے،
یہ تعداد بھی گزشتہ ہفتوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان معمول کے تعلقات استوار ہونے میں ابھی وقت لگے گا۔ دونوں ملک اس ضمن میں معاہدے سے بہت دور ہیں اور اس میں امریکہ کی جانب سے دفاعی معاہدہ اور سویلین جوہری پروگرام شامل ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اتوار کے روز CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی حکام دونوں ممالک کے درمیان معمول کے تعلقات کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ہم ابھی اس سے بہت دور ہیں۔ جو بائیڈن نے فرد زکریا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا، ہمیں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے۔ اسرائیل کے وزیر توانائی نے گزشتہ ماہ سعودی عرب کے سویلین جوہری پروگرام کے تصور کی مخالفت کی تھی، جبکہ یہ جوہری پروگرام دونوں ممالک کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں تعلقات کی تشکیل کا حصہ ہے۔ سعودی عرب نے جو بائیڈن کے گزشتہ موسم گرما میں مملکت کے دورے کے موقع پر اپنی فضائی حدود تمام فضائی کمپنیوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر نے اس فیصلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اسرائیل سے آنے اور جانے والی پروازوں کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی صدر نے انٹرویو یمن میں مستقل جنگ بندی کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، ہم خطے میں پیش رفت کر رہے ہیں اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اسرائیل سے کوئی زیادہ مسئلہ ہے، اور خواہ ہم کوئی ایسا ذریعہ مہیا کریں یا نہ کریں جس سے وہ سویلین جوہری طاقت حاصل کر سکیں اور یا ہم ان کی سلامتی کے ضامن بن سکیں، یعنی میرے خیال میں یہ تھوڑا سا دور ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے اس توقع کا اظہار کیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بارے میں واشنگٹن اس سے مشاورت کرے گا، کیونکہ اس معاہدے سے اس کی قومی سلامتی متاثر ہوگی۔ اسرائیل جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شامل نہیں اور اس کے پاس جوہری توانائی نہیں، مگر اس کے بارے میں وسیع پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور وہ مشرق وسطیٰ کی واحد غیر اعلانیہ جوہری طاقت ہے۔ مگر اس کے باوجود عراق اور لیبیا جیسی مثالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسرائیل ایک طویل عرصے سے اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ ممکنہ طور پر دشمن ہمسایہ ممالک سویلین جوہری توانائی اور 1970 کے NPT کے تحت تیار کردہ دیگر منصوبوں کو خفیہ بم سازی کے لیے آڑ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامفوسا نے واضح کیا کہ اگلے ماہ برکت سربراہ اجلاس روسی صدر ولادیمیر پوتین کے خلاف وارنٹ گرفتاری کے باوجود بالمشافہہ منعقد کیا جائے گا۔ رامفوسا نے اتوار کو جنوبی افریقہ کی حکمران جماعت ANC کی کانفرنس کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برکت سربراہ اجلاس کی تیاریاں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم اس فارمیٹ پر اپنی بات چیت کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ روس کی جانب سے یوکرین کے بچوں کو غیر قانونی طور پر ملک بدر کرنے کے الزامات پر بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کو مطلوب صدر پوتین اس اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم بالمشافہہ برکت سربراہ اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سب ایک ایسے سربراہ اجلاس کے انعقاد کے لیے پرعزم ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کی توجہ حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم نے گزشتہ قریباً 3 سال کے دوران میں بالمشافہہ سربراہ کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا اور اس مرتبہ یہ مجازی نہیں ہونے جا رہا۔ جنوبی افریقہ ICC کا رکن ہے اور اس حیثیت میں اس سے توقع کی جاتی ہے کہ اگر صدر پوتین اس ملک میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے پیش نظر مقامی میڈیا میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جنوبی افریقہ برکس مذاکرات کو چین منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے تاکہ وہ صدر پوتین کو گرفتار کرنے کے لیے کسی دباؤ کی زد میں نہ آ سکے۔ وارنٹ گرفتاری اس کے لیے ایک مسئلہ ہے اور وہ نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کے برسوں میں کرملن کے قریب رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت بھی نہیں کی ہے اور کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے اور بحران کے حل کے لیے بات چیت کو ترجیح دیتا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے اتوار کے روز فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت مغرب کی حمایت یافتہ فلسطینی اتھارٹی کے خاتمے کو روکنے کے لیے کام کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع
کابینہ کے سامنے فلسطینی علاقے میں شہری صورتحال کو مستحکم کرنے کے اقدامات پیش کریں گے، لیکن اس بیان میں مزید کوئی تفصیل نہیں دی ہے۔ اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطین مزاحمتی تنظیموں کے فوجی کارروائیاں تیز کر رہا ہے، جہاں صدر محمود عباس کی زیر قیادت فلسطینی اتھارٹی PA کو محدود خود مختاری حاصل ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق شام میں ڈرون حملے میں داعش کا ایک لیڈر ہلاک ہو گیا۔ امریکی فوج نے یہ ڈرون حملہ شام کے مغربی حصے میں روسی فوجی طیاروں کی جانب سے MQ-9 ریپر ڈرونز کو ہراساں کیے جانے کے چند گھنٹے کے بعد کیا ہے۔ امریکہ کے ایک دفاعی عہدیدار نے بتایا کہ جمعہ کو 3 ریپر ڈرونز عسکریت پسندوں کی تلاش میں پرواز کر رہے تھے جب انہیں روسی طیاروں نے قریباً 2 گھنٹے تک ہراساں کیا۔ اس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط بتایا کہ اس کے کچھ ہی دیر بعد حلب کے علاقے میں امریکی ڈرون نے موٹر سائیکل پر سوار اسامہ المہاجر کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا اور ہلاک کر دیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت اسامہ المہاجر شمال مغربی شام میں تھے، لیکن وہ عام طور پر جنگ زدہ ملک کے مشرقی علاقے میں ہوتے تھے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ امریکی فوج نے اسامہ المہاجر کی شناخت اور ہلاکت کی تصدیق کیسے کی۔ اس حملے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ اتوار کے روز ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا اس بات کے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ اس حملے میں کوئی عام شہری ہلاک ہوا ہے، تاہم فوج ان اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے کہ ایک شہری زخمی ہوا ہے۔ جمعہ کو مسلسل تیسرے روز امریکی حکام نے شکایت کی تھی کہ خطے میں روسی لڑاکا طیاروں نے امریکی ڈرونز کے ارد گرد غیر محفوظ انداز میں پروازیں کی ہیں اور انہیں مسلسل ہراساں کیا ہے۔ امریکی فضائیہ کی مرکزی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایلیکس نے ایک بیان میں کہا، روسی طیاروں کو غیر پیشہ ورانہ انداز میں ڈرونز کے قریب راستوں میں اڑایا ہے، جس کی وجہ سے MQ-9 نے غیر محفوظ حالات سے بچنے کے لیے رد عمل ظاہر کیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ پہلی جھڑپ بدھ کی صبح اس وقت ہوئی جب روسی فوج کے طیارے غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے میں ملوث تھے۔ اس وقت 3 امریکی MQ-9 ڈرون داعش کے خلاف مشن پر تھے۔ جمعرات کے روز امریکی فوج نے کہا کہ روسی لڑاکا طیاروں نے شام کے اوپر فرانسیسی اور امریکی طیاروں کے خلاف ناقابل یقین حد تک غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں پروازیں کی تھیں۔ امریکی فضائیہ کے سینٹرل کمانڈر ترجمان کرنل مائیکل اینڈریو کا کہنا ہے کہ جمعرات کو پیش آنے والا یہ واقعہ قریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس میں ایک Su-34 اور ایک Su-35 طیارے شامل تھے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ڈرونز پہلے کی پروازوں میں غیر مسلح تھے، لیکن جمعہ کے روز ان کے پاس ہتھیار تھے کیونکہ وہ اسامہ المہاجر کا شکار کر رہے تھے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل ایرک کوریلا نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم پورے خطے میں داعش کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔